کا ذکر ہوتا ہے تو ماں کی یاد آتی ہے تو میں تو تصورات کی دنیا میں گم ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا، ماں کا پڑھا، اپنے بھائی کا پڑھا، ان کی علیہ کا پڑھا، اپنی پھپھو کا پڑھا، اپنے تایا جی کا پڑھا، اپنی بیٹی کا پڑھا، اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا، اپنے گھر کے کئی لوگوں میں تو پڑھے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اتنے جنازے جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب ماں کا ذکر آتا ہے، ماں تو یقین جانے اس وقت نبی پاک علیہ السلام ماں کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ اور میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ماں کی میت ہو، ماں کا جنازہ ہو، ماں کی یاد کی محفل ہو، دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں کا رشتہ ایسا ہے، سایہ شجر، سایہ دار درخت ہے، یہ سایہ دار اتنا گھنے سائے والا یہ درخت ہے جس کی چھاؤں کے نیچے جتنی زیادہ مزہ لے سکتے ہو لے لو۔ جب یہ سایہ دار درخت ختم ہو جاتا ہے پھر آدمی تلاش کرتا ہے اس سائے کو، پھر نہ عزیزوں میں ملتا ہے نہ دوستوں میں ملتا ہے، جو والدین کی شفقت اور محبتوں کے زیر سایہ انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو میری توجہ ادھر جا رہی تھی مقام ابواب کی طرف، تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے جب حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی محبت کی محفل۔ ماں کا وصال ہوا ہے، اس سے پہلے ایک فوتی ہوئی ہے، شہریار کی پھپھو کا انتقال ہوا، عفان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ تو عزیزان گرامی، ماں بڑا مقام ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، ان کو تو دیکھنے میں ایک ایک محبت کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی گارنٹی دی ہے کہ مقبول حج کا ثواب ہے، باقی ان کی خدمت جو اللہ جائے۔ اور وہ انسان کامیاب ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے راضی جاتے ہیں، وہ دین میں بھی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے حضور کا نام آتا ہے، ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، حضور کے نام سے آنکھوں میں ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کے گلشن میں باہر آ جاتی ہے۔ اب ماں کا ذکر ہوتا ہے، اب ان سے ان کے دل سے پوچھو نا، ماں نہیں ہے نا سامنے، اب وہ ایک نکاح میں جو حج مقبول قبر سے ماں باپ کے فیض و برکات، یہ تو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں یہ مسئلہ، ماں باپ قبر میں بھی چلے جائیں تو ان کی دعائیں اولاد کے لیے شامل حال رہتی ہیں، ختم نہیں ہو جاتا۔ اور اولاد کا سلسلہ بھی اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، یہ زندگی میں حکم تھا، اب وصال کے بعد بھی ختم نہ کر دینا۔ یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا والدین زندہ ہوں تو بے شمار طریقے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ قولاً کریمہ کا اظہار کرو، جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پیو ویسا ان کو پلاؤ، جیسا لباس تمہارا اسی انداز کا والدین کا، جہاں تم بیٹھو اے سی کے کمرے میں ہو تو ماں باپ کو گرمی والے کمرے میں نہ بٹھاؤ، یعنی جس طرح تمہیں اللہ نے توفیق دی اسی طرح سلوک، جس طرح بیوی بچوں کے ساتھ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ۔ لیکن جب والدین زندہ ہوں بے شمار طریقے ہیں حسن سلوک کے، وبالوالدین احسانا۔ میرے دوستوں پڑھے لکھے حضرات ہیں، جب ماں باپ قبر میں چلے جائیں پھر کوئی طریقہ نہیں رہ جاتا، ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے۔ یہ ہے وبالوالدین احسانا۔ کچھ لوگ کہتے بس یہ تیجا ساتا جو یہ تو دعا ہے، اصال ثواب ہے، یہ تو اصال ثواب ہے، یہ کھانے پینے کا بہانہ نہیں ہے، یہ تو مرنے والے اور اپنی بخشش کا بہانہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کے حکم کے مطابق ہم ایک ایک جو کام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے آل کا ذکر، یہ کھانے پینے کا سامان، ختم شریف، درود شریف، یہ لمبی لسٹ ہوگی، کچھ سورہ مزمل، کچھ سورہ جناب واقعہ، سورہ رحمان، یہ درود شریف، یہ کلمہ شریف، اللہ، یہ جتنا کچھ پڑا ہے حضور کے حکم کے مطابق ایک ایک لفظ مرنے والے کی روح کو جبریل علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں میرے دوستوں، ماں باپ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ سامنے سڑک کراس کریں ڈاکنے گلی میں 25 سال ہو گئے، لوگ سننے والے بیٹھے ہوئے یہاں، اور یہ اس گھر کے لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آج ہماری ماں یا باپ کی میت سامنے ہو دل تڑپتا ہے، چاہے بزرگ بھی ہو، ماں باپ بڑھاپے بھی ہو، پھر بھی آدمی ترستا ہے ان کی دعاؤں سے معلوم۔ لیکن میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اور آپ تو روتے ہیں، ذرا مقام ابوا چلے، مدینہ منورہ سے 80 میل دور مقام ابوا پہ، اب میرے آقا کی عمر 6 سال ہے، ماں کی طبیعت ناساز ہوئی، حضور کی آغوش میں امام الانبیاء کے سر اقدس ہے، ذرا کیفیت تو دیکھیں مصطفیٰ کی۔ آج جب ماں کی یاد آئے تو مصطفیٰ کو دیکھو۔ اب تو
توجہ فرمانا، کتابوں میں لکھا، میں مختصر کر رہا ہوں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں پیدا ہوا تو باپ پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، اب میری 6 سال کی عمر، کیا بچوں کی عمر ہوتی ہے یار، گھر میں میت ہوتی ہے، بچے اور بچی اٹاٹیاں دکان سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہماری کائنات اجڑ گئی ہے، چھوٹی عمر کے بچے، لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس لیے نہیں رو رہے کہ میری کائنات اجڑ رہی ہے، میرے آقا کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میرے باپ کو میرے آپ دنیا میں آنے سے پہلے انتقال فرما گئے، ابھی میری 6 سال کی عمر ہے، میری ماں پتہ نہیں کب ان کی روح پرواز کر جائے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ اب ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو روئے پر تقاضا بشریت، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میری ماں ہو یا عرفان کی ماں ہو، آج خادم حسین کی ماں ہو، آپ میں سے یار ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتا جب ماں کی روح پرواز کر رہی ہو، ماں کی میت سامنے ہو۔ میرے آقا تو امام الصابرین ہیں، میرے اور آپ کے آقا تو وہ ہیں جن کے دل پر قرآن کی آیتیں صبر کی نازل ہوئی، میرے آقا نے صبر کی حدیثوں کو بیان کیا، لیکن کائنات والوں نے دیکھا، عرش و فرش والوں نے دیکھا، میرے مصطفیٰ رو رہے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں اور ماں کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مدینہ المنورہ کے شہنشاہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، غلامہ آج اگر میں صبر کروں تو کر سکتا ہوں، میرے دل پر صبر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں نے صبر کی حدیثیں اپنی زبان پر بیان کی ہیں، میں صبر کروں تو کر سکتا ہوں، میں امام الصابرون۔ فرمایا جب تمہارے سامنے غلاموں، جب میرے کسی امتی کے سامنے ماں کی میت پڑی ہوگی، ماں کی روح پرواز کرتی ہوگی، تم اس مقام پر نہیں کہ تم صبر کر سکو۔ آج میں مصطفیٰ ماں کی جدائی پر اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت تک ماں کی جدائی پہ رونا صرف جائز نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنت بن جائے۔ میرے آقا کریم صبر کرتے تو کر سکتے تھے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری آنکھیں کیوں تار ہوتی ہے؟ حضور کی محبت میں تار ہوتی ہے۔ یار کون سی چیز ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے؟ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آقا کی زیارت کی ہے، امام الانبیاء کے جلوے دیکھے۔ میرے دوستوں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی کی ماں کا تذکرہ، حضور کی ماں تو شان والی، حسن حسین کی ماں شان والی، علی کی ماں بھی بڑی شان والی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی کی ماں کا جب انتقال ہوا، جنت البقیع میں یہ قبر ہے حضرت علی کی والدہ کی اور ایک حضرت حلیمہ۔ حضرت جب گئے، جب آپ جانے والے ہیں جائیں، اب تو میں تو پہلے اندر جاتا تھا، میرے شیخ نے فرمایا، میاں ابو بکر شبیہ شیر البانی کے بیٹے نے، قاری صاحب یہ جنت البقیع سارا قبرستان ہے، اب انہوں نے سہولت کے لیے ایسے بنا دی ہے، آپ اندر نہ جایا کریں، باہر سے کھڑے ہو کر دروازہ کراس کر کے قبہ فاطمہ وہاں پہ کھڑے ہو کر تمام کو سلام کر لیا، فاتحہ پڑھ لیا کرے، خدا نخواستہ کسی قبر پہ پاؤں آ جائے، بیعت بھی ہو جائے، ہم ادب والے لوگ ہیں، تو اس کے بعد میں احتیاط کرتا ہوں، تو جو لوگ ساتھ جاتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے ہو کے بتا دیتا ہوں۔ تو آپ قبہ فاطمہ یعنی حضور کے روضہ کی طرف سے جب قبرستان جائے نا جنت البقیع، جو نہیں گئے اللہ لے جائے آپ کو، سب کو کورونا ختم ہو جائے، مکے مدینے کے دروازے کھل جائیں، لوگ گڑ پڑے ہیں ہمارے آقا کے روضہ کو دیکھنے کے لیے، عرشی فرشی آتے ہیں حضور کے روضے کے لیے۔ تو جب جنت البقیع کے دروازے کو کراس کرے نا تو سامنے اونچی جگہ پہ ٹپا ہے، وہاں پہ عثمان غنی کی قبر ہے، تو اس کی بائیں طرف جب دیکھیں گے تو اتنی باؤنڈری میں 2 قبریں ہیں، ایک حضرت حلیمہ کی ہے، ایک حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے۔ جب یہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا حضرت علی کی والدہ کا تذکرہ، تو عزیزان گرامی دل پھٹ جاتا ہے۔ اب برکت کے لیے عرفان اور عثمان ان کی والدہ کی قبر جنت میں باغ بن جائے، مصطفیٰ کے جلوے نصیب ہو جائیں، اور آپ کی اور میری یہ حاضری اماں جی کے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ یہ پھول ہے میرے آقا کی محبتوں کے۔ لوگ کہتے ہیں تبرکات کا کیا فائدہ ہے، ایک ہی جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نسبتوں والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اولیاء اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ ذرا توجہ کرنا، میرے آقا کی ماں بھی شان والی، حسن و حسین کی ماں بھی شان والی، لیکن علی کتنی شان والا، اتنی علی کی ماں شان والی، کتنی شان والی ہے۔ جب علی کی ماں کا انتقال ہوا، روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، چھم چھم آنسو گر رہے، میرے آقا نے سینے سے لگایا، فرمایا میرے علی کیا ہوا، میرے اٹھتے ہوئے کیوں رو رہے؟ آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا، اب وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے گلے سے لگایا، یوں تھپی دی مولا علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور حضور کی آنکھوں میں
آنسو جاری ہو گئے، حضور اس کو بھی چپ کرا رہے اور خود رو رہے، فرمایا علی چپ کر جا، تیری ماں کا انتقال نہیں ہوا، مصطفیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور جب علی کی ماں کو بلاتے تو فاطمہ نام لے کر نہیں بلاتے، علی کی ماں کہہ کے نہیں بلاتے، امی جی کہہ کے بلاتے۔ یار کبھی سوچا ہے آپ نے میرے آپ بزرگ بچے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوئے، اس میں راز کیا ہے؟ میرے آقا آپ کی ماں کا نام تو حضرت آمنہ ہے، لیکن علی کی ماں کا نام فاطمہ ہے، لیکن آپ نے کبھی نام نہیں لیا، جب بھی بلاتے ہیں امی جی کہہ کے بلاتے ہیں۔ میرے دوستو نبی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آقا غلاموں کو بتانا چاہتے ہیں اپنی ماں کو تو ہر کوئی ماں سمجھتا ہے، مزہ یہ ہے دوسرے کی ماں کو ماں سمجھے۔ میرے آقا کریم جب علی کی ماں کا انتقال ہوا، اب یہ منظر جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیخ محقق نے مدارج میں لکھا، جب علی کی ماں کا جنازہ تیار ہوا، جنازہ مصطفیٰ نے تیار کیا۔ اتنے خوش نصیب ہے آج یہ عرفان بھائی خوش ہیں کہ شیخ کامل احمد سعید کاظمی آگے، غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 7 مرتبہ جا کر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ غزالی زمان شیخ محقق کو ہر روز ہوتی تھی، علامہ سیوطی کو 70 سے زیادہ مرتبہ، اور میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، کہ کل جنہوں نے جنازہ پڑھایا احمد سعید کاظمی نے، ان کے والد سید احمد سعید شاہ کاظمی کو 7 مرتبہ حضور نے جاتے عالم ابتدائی میں اپنے دیدار سے فرمایا۔ تو عزیزان گرامی یہ خوش ہے کہ جنازہ انہوں نے پڑھایا۔ میں کسی جنازے پہ چلا جاؤں، لوگ کہتے ہیں یار ہمارے قاری فیض صاحب آ گئے، خطیب پاکستان آ گئے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کا جنازہ مدینے کے تاجدار پڑھے، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جس مرنے والی میت کا جنازہ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، میرے اللہ اس کو بخش دے۔ ایمان سے بتاؤ اس کی بخشش میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کے جنازے پہ مصطفیٰ کہیں۔ اگلی بات سنیں، میرے آقا کریم کا انداز کیا تھا، کبھی جنازہ پڑھتے غلام فوت ہوتا مدینہ شریف میں، جنازہ پڑھ دیتے جاؤ دفن کرو، کبھی جنازہ پڑھتے حضور کا غلام موج میں آتے، حضور محبت ہوتی، فرماتے میں ساتھ چلوں گا، حضور قبرستان ساتھ جاتے، کفن دفن آپ دیکھتے رہتے، دعا پر۔ میرے دوستو علامہ تڑپ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کچھ جنازے ایسے بھی ہیں جب حضور جنازہ بھی پڑھتے ساتھ بھی جاتے، جب دفن کا وقت آتا تو حضور فرماتے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا غلام ہے، اس کو میں مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے میں رکھوں گا۔ ایسا شیخ محقق نے مدارج شریف میں لکھا، آپ فرماتے جب صحابہ دیکھتے کہ حضور کسی کی قبر میں اترے ہوئے ہیں تو صحابہ رو رو کے اس مرنے والے کو کہتے، اے مرنے والے کاش آج تو نہ مر گیا ہوتا، تیری جگہ ہم مر گئے ہوتے، تاکہ مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ہمیں ہاتھ میں اتارتے۔ تو میرے دوستوں وہ خوش نصیب ہیں۔ اب حضرت علی کی والدہ ماجدہ مقام کیا ہے؟ آخری 1 منٹ میں بات کو یوں ختم کرتا ہوں۔ حضور اندر گئے، پہلے میت کو بھی نہیں اٹھایا، میت باہر ہے، حضور قبر کے اندر اترے۔ اب منظر دیکھنا، عاشقوں کا منظر دیکھنا، حضور اندر قبر میں اترے اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، اس قبر کے اندر لیٹ گئے۔ سیرت رسول عربی بڑی کتابیں اگر نہ بھی پہنچ سکے، لاہور اردو بازار سے سیرت رسول عربی علامہ نور بخش وکلی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو کی کتاب ہے، اس کو آپ لے آئیں، اس میں آپ کو مل جائے گا، بڑی سیرت کی مستند کتاب ہے۔ حضور قبر کے اندر لیٹ گئے اور یوں آسمان کی طرف حضور کی نگاہ ہے اور دعا کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں میرے مولا 1,00,000 پیغمبر کا جو مقام تیری بارگاہ میں ہے، حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی حضرت علی کی والدہ قبر میں نہیں اتارا، وہ میت 4 پائی بار ہے، حضور قبر کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں تبرکات کا کیا فائدہ ہے؟ بے وقوف ذرا دیکھو تو صحیح، حضور لیتے ہوئے اور کہتے یا اللہ 1,00,000 آدم تھا عیسیٰ، 1,00,000 پیغمبر نبیوں کا رسولوں کا جو تیری بارگاہ میں مقام ہے، اور جب میں محمد حسنین کے نانے کا جو مقام تیری بارگاہ میں ہے، اس کے صدقے اس کے حق سے میں تیرا نبی محمد دعا کرتا ہوں، یہ علی کی ماں ہے اور نبی کی بھی ماں ہے، جب اس مقام پہ ہے تو مولا ان کے درجات بلند فرما دینا۔ یہ دعا کی اور پھر میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت فاطمہ بنت اسد کا میت شریف کو قبر میں رکھا۔ میں آج سے پوچھتا ہوں اس جنازے کا کیا مقام ہوگا، علی کی ماں کا کیا مقام ہوگا، جس کی قبر میں لٹانے سے پہلے تاجدار کائنات جس قبر میں، اور میرے دوستوں جہاں پہ حضور کے قدم لگے ہیں علماء
صاحب کہتے ہیں وہ جگہ عرش اولا سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے، سدرہ سے بھی اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے وہ جگہ اعلیٰ ہے جس جگہ پہ اب مصطفیٰ جلوہ گر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے وصال کے بعد ختم نہیں کر دینا۔ وبالوالدین احسانا، یہ ہمارے سنت و جماعت کو شرف حاصل ہے، جتنی دیر ہم زندہ ہے وبالوالدین احسانا پر اس پر عمل ہوتا رہے گا، اس کا اظہار ہوتا رہے گا، کبھی تیجے کی صورت میں، کبھی چہلم کی صورت میں، کبھی سالانہ برسی کی صورت میں، کبھی جناب علی نماز کی صورت میں، کبھی حج عمرے کی صورت میں، کبھی تلاوت۔ جب بھی یہ بچے اور بچیاں جب بھی یہ تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدیا، یہ تو تیسرے دن، یہ 7ویں دن، یہ چہلم، یہ سالانہ، یہ تو مقدروں کی بات ہے نا، یہ تو عاشقوں کو محفلیں نصیب ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، یہ کچھ نہ بھی ہو سکے، پانچوں وقت کی نماز بچے اور بچیاں پڑھے، پانچوں وقت کی صالح ثواب ہوتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور میرے اور آپ کے آنے کا آج مقصد یہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ پہلے شہریار کی پتوں کا انتقال ہوا، اب ان کی والدہ اماں جی کا انتقال ہوا، اس گھر کو، اس گھرانے کو صدمے پہ صدمہ پہنچا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر و ہمت عطا فرمائے، ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات 3 دفعہ میرے